باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 22ویں قسط کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پاکیزہ اصحاب اور آپ کے اہل بیت وارد ہو چکے ہیں۔ 2 محرم کا دن اور اس کے دن کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں اس دن کے واقعات کو بیان کر رہے تھے۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر ایک خطبہ دیا تھا، اور پھر جب آپ کا خطبہ مکمل ہوا تو آپ کے اصحاب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، جس میں سے پہلا جو خطاب کیا تھا وہ جناب زہیر ابن قین نے کیا، اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر یہ دنیا ابدی اور دائمی ہوتی تب بھی ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ دوسرا جو جواب دیا وہ جناب بریر حمدانی نے، بریر ابن خضیر حمدانی، یہ جو ہیں جناب بریر جو ہیں، ان کا شمار مولا علی کے اصحاب میں ہوتا تھا، اور ان کا جو امتیاز تھا یہ کوفہ میں شیخ القراء یا رئیس الحفاظ کہلاتے تھے، کیونکہ کوفہ میں قرآن مجید سکھانے والوں میں یہ سب سے بڑے استاد تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو قرآن مجید سکھایا جناب بریر نے تھا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے جو اس میں کوفہ سے آئے تھے عمر سعد کے ساتھ مل کے لشکر میں، ان میں سے بھی ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو بریر کو جانتے تھے اور جنہوں نے بریر سے قرآن سیکھا تھا۔ یہاں پر جب جناب زہیر ابن قین کی بات مکمل ہوئی تو حضرت جناب بریر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، اللہ نے ہم پر آپ کے ذریعے ہی احسان فرمایا کہ ہم آپ کے رکاب میں دشمنان دین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اگر اس راستے میں ہمارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو غم نہیں، اس لیے کہ آپ کے جد بزرگوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت ہمارے شفیع ہوں گے۔ اگلا جو جواب دیا اصحاب میں سے وہ جناب نافع ابن ہلال بجلی ہیں۔ بریر کی تقریر کے بعد جناب نافع کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا بزرگوار بھی اپنی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں راسخ نہ کر سکے۔ جس طرح آن حضرت چاہتے تھے اسی طرح تمام دنیا ان کی فرما بردار نہیں بنی، کیونکہ لوگوں میں کچھ منافق بھی موجود تھے جو آن حضرت کو اپنی مدد کا یقین تو دلاتے مگر عملی طور پر بے وفائی کا ثبوت دیتے۔ ایسے لوگ سامنے سے تو شہد سے زیادہ شیریں اور پیٹھ پیچھے ہنزل یعنی ایک سخت اور تلخ اور وہ جھاڑی ہے سے بھی زیادہ تلخ ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ اسی طرح آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی، انہوں نے ناقصین، قاسدین اور مارکین سے جنگیں کی، آخرکار وہ بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور رحمت خداوندی سے جا ملے۔ اس وقت ہمارے درمیان آپ کی بھی وہی کیفیت ہے جو آپ کے نانا اور بابا کی تھی، لہذا جس شخص نے آپ کے پیمان کو توڑا وہ خسارے میں ہوگا اور اپنا ہی نقصان کرے گا،
اور اللہ آپ کو اس سے بے نیاز کرے گا۔ ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں مشرق یا مغرب جس طرف لے چلیں، خدا کی قسم ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ ہم ملاقات رب سے صرف ڈرتے ہی نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدق دل اور پوری بصیرت کے ساتھ ہر اس شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہے، اور ہر اس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہے۔ یہ اظہارات تھے امام کے اصحاب کے کہ جو دل و جان سے آپ کے راستے کے راہی تھے، آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے اس قافلے میں شامل تھے، اور پورے شعور کے ساتھ اور پوری آگہی کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ امام علیہ السلام کے مشن پر، امام علیہ السلام کے مقصد پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابن زیاد کا خط بھی یہاں پر آیا کہ امام کے نام اس نے خط لکھا، انتہائی بے احترامانہ اور بہت ہی برے انداز تخاطب کے ساتھ اس کا خط امام کے لیے آیا تھا۔ وہ لعین لکھتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کربلا پہنچ چکے ہو، اور پھر کہتا ہے کہ امیر یزید نے لکھا ہے کہ جب تک میں تمہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو، موت کے گھاٹ نہ اتار دوں اس وقت تک نہ اپنا سر تکیے پر رکھوں گا اور نہ ہی سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا، یا پھر یہ کہ میرے اور یزید کے حکم پر عمل کرو۔ امام علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو بڑی حقارت کے ساتھ اسے زمین پر پھینک دیا، اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، یعنی جنہوں نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی مول لی، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اصول بیان کیا ہے، یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کی زندگی پر بھی اپلیکیبل ہے یہ اصول، کہ وہ انسان، کوئی بھی انسان جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہم لوگ بھی کہ جو سٹیج پہ ہیں، جو ممبر پہ ہیں، جنہوں نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے، حکم خدا کو بیان کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، ان کے مقصد کو زندہ کرنا ہے، ان کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر، اگر ہماری نیت، ہمارا ارادہ ایسا بن جائے، یا ہم اس طرح کی سوچ کے حامل ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہیں، ہم اپنے مجمع کو راضی کرنا چاہیں، ہم اپنے بانی کو راضی کرنا چاہیں، تو یاد رکھیے گا، اگر تو مجمع کی رضامندی، بانی کی رضامندی ایسی رضامندی ہے کہ جس پر خدا بھی راضی ہے تو اور بھی خوب، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ہم پھر اس طرح کی بات کریں کہ جس سے ہمارا مجمع راضی ہو، جس سے بانی راضی ہو، سننے والے راضی ہوں، لیکن ایسی بات کر دیں کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے، جس پر خدا ناراض ہو جاتا ہے، جس پر خدا کی ناراضگی ہے، تو یاد رکھیں، جو بھی ایسا کرے کہ وہ مخلوق کی رضا کو خالق کے رضا پر ترجیح دے، تو وہ فلاح نہیں پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام جیسے پاک ہستی، جیسے پاک انسان، پاکیزہ و پاکیزہ معصوم امام کا قول ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام معصوم کا قول ہے کہ جو بھی خالق کے رضا پر مخلوق کے رضا کو ترجیح دے گا وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ قاصد نے امام سے درخواست کی، کہا کہ آپ جواب دیں ابن زیاد کے خط کا۔ امام نے کہا، ما لہ عندی جواب لأنہ حقت علیہ کلمۃ العذاب، میرے پاس ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس پر خدا کا عذاب لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند عالم کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں سے آگے پھر وہی عمر سعد کو جو امام کے صاحب نے امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا ابن زیاد نے، اور عمر سعد تیار ہو گئے امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ یہ ہم نے پچھلی اقساط میں جب ہم کوفہ کے حالات بیان کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ عمر سعد کی روانگی اور اس کی تیاری میں نے عرض کر دی تھی۔ تو عمر سعد نے جب اس کے خاندان کو، جب اس کے جاننے والوں کو پتہ چلا کہ
عمر سعد اس طرح سے جا رہا ہے یا اس نے امام کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کر لیا، تو بہت سے اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار تھے جنہوں نے آ کر اس کو منع کیا، اس کو روکا، کہا کہ اس سے تمہاری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں لالچ تھی رے کی حکومت کی، اس کے دل میں لالچ تھی، اس کی آرزو تھی، تو وہ اس لالچ اور خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے بعد 2 کو آپ پہنچے تھے، تو اگلے دن جو ہے 3 محرم کو عمر سعد کا قافلہ، عمر سعد کا لشکر بھی 3 محرم کو کربلا میں وارد ہو گیا۔ عمر سعد کا لشکر جو تاریخ میں روایت میں آتا ہے، وہ 4000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر یہ کربلا میں آ گیا تھا۔ آج کے دن ہی 3 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے، روایت میں ہے کہ اس زمین کربلا جو ہے، اس کے ایک حصے کو امام نے وہاں موجود غازریہ اور نینوا اور غازریہ کے لوگوں سے اس زمین کو خرید لیا تھا۔ یہ ایک مشہور بات ہے، اور اس میں یہ بات بھی شہرت رکھتی ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر یہ زمین ان کو ہبہ کر دی تھی، اور ان سے صرف اتنا تقاضا کیا تھا کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے، اس کی وہ قبر امام کی تدفین کریں گے، اور جو لوگ امام کی زیارت کے لیے آئیں گے ان کی 3 دن ان کی میزبانی کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام جب یہاں پر آ چکے تھے کربلا میں، عمر سعد بھی آ گیا ہے، تو عمر سعد نے ایک کسی کو بھیجا امام کے پاس کہ امام کو جا کر پوچھے کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ اب عمر سعد جس کو بھی بھیجنا چاہتا تو وہ جواب یہ دیتا کہ بھئی میں نے امام کو خود خط لکھا تھا، آنے کا کہا تھا، اور اب میں کیسے جاؤں۔ تو اس کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام کثیر ابن عبداللہ شعبی تھا۔ یہ بڑا بدبخت اور بڑا غلیظ اور گندا انسان تھا، تو گستاخ تھا بڑا، تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں نعوذ باللہ امام حسین کو قتل بھی کر دوں۔ عمر سعد نے اس کو بھیجا، تو جب یہ آ رہا تھا تو امام کے ایک صحابی ہیں ابو ثمامہ ساعدی۔ یہ ابو ثمامہ ساعدی وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو روز عاشوراء ظہر کی نماز کی یاد دلائی تھی۔ تو جب اس کو آتا دیکھا تو ابو ثمامہ نے امام سے کہا کہ یہ شخص جو ہماری طرف آ رہا ہے اور زمین کا بدترین انسان ہے۔ جب یہ قریب آیا تو ابو ثمامہ نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اپنی تلوار یہیں پر رکھ دو اور امام کی خدمت میں جاؤ۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، تو کیونکہ میں صرف ایلچی کی حیثیت سے آیا ہوں، اگر جانے دو گے تو جا کر پیغام پہنچا دوں گا، ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ تو ابو ثمامہ نے کہا پھر ایسا کرو کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری تلوار پہ رکھوں گا اور تم اپنا پیغام امام تک پہنچاؤ۔ تو اس نے کہا اس پر بھی وہ راضی نہ ہوا۔ تو پھر ابو ثمامہ نے کہا تم اپنا پیغام مجھے بتا دو، میں امام کی خدمت میں پہنچا دوں گا، کیونکہ تم ایک خراب آدمی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم امام کے پاس جاؤ۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو یہ مانا نہیں، اور لیکن ابو ثمامہ نے اس کو جانے نہیں دیا اور یہ واپس چلا گیا۔ تو عمر سعد نے پھر اگلا جو بندہ بھیجا اس کا نام قرہ بن قیس حنظلی ہے، اور اس کو بھیجا۔ تو یہ جب آیا تو امام نے اصحاب سے پوچھا اس شخص کو جانتے ہو؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ بنو تمیم کا ایک آدمی، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، میرا گمان نہیں تھا کہ وہ ایسا ثابت ہوگا۔ یہ جب آیا اس نے امام کو سلام کیا، امام سے عمر سعد کا پیغام دیا، تو امام نے جواب دیا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، اگر تم لوگ میرے آنے پر راضی نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو یہ سن کر یہ واپس جانے لگا تو جناب حبیب نے اسے کہا کہ اے قرہ، افسوس ہے تجھ پر، کیوں ظالموں کی طرف واپس جا رہے ہو؟ تم اس شخصیت یعنی امام حسین کی مدد کرو جن کے آباء و اجداد کے ذریعے تم نے ہدایت پائی ہے۔ تو قرہ نے کہا میں اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کو انجام دے لوں اور امام کا جواب عمر سعد تک پہنچا لوں، پھر اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو اس نے جا کر امام کا پیغام عمر سعد کو دیا، تو عمر سعد خوش ہوا، اسے لگا کہ جیسے جنگ نہیں ہوگی امام حسین سے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھا یہاں پر بات تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بات یہاں سے آگے اگلی قسط میں شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔